اردو انفو مائی ویڈیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ دنیا جہاں ہم رہتے ہیں کچھ سال بعد کیسی ہوگی؟ جواب دوستو، جب آپ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ 50 سال یا 100 سال تک سوچتے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہماری زمین لاکھوں اربوں سال بعد کیسی ہوگی؟ اگر نہیں سوچا تو آئیں جانتے ہیں۔ آج سے 8000 سال بعد یعنی 10,000 میں ممکن ہے کہ انسانوں کے درمیان نسلی فرق ختم ہو جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا بھر کے لوگ تقریباً ایک جیسے نظر آئیں گے۔ کالے گورے کا فرق ختم ہو جائے گا، بلکہ بالوں کا رنگ بھی سب کا ایک جیسا ہوگا۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ والدین اپنے آنے والے بچوں کے جینیٹک ٹریڈ لیبارٹری میں خود تیار کروائیں گے، جس سے امکان یہ ہے کہ ہر کوئی یہی چاہے گا اس کا بچہ جسمانی لحاظ سے فٹ اور عالمی معیار کے مطابق ہو۔ اس سے امکان یہ ہے کہ آنے والے 10,000 سال میں انسانوں کے بیچ رنگ اور بال کا فرق نہیں ہوگا، کیونکہ ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہوگا جس کے قریب قریب ہر کوئی اپنے بچے کو دیکھنا چاہے گا۔ اور 2000 سال کے بعد معزز ناظرین، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے۔ شکریہ۔ یہاں ایک اور بڑی تبدیلی آ جائے گی، وہ ہوگی ہماری زبانوں کی تبدیلی، یعنی ہماری موجودہ زبانوں میں سے کوئی بھی زبان باقی نہیں رہے گی۔ اگر موجود بھی ہوئی تو صرف 1% کی حد تک، وہ بھی چند لفظوں کی شکل میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب زبانیں انٹرنیشنل ہو کر مکس ہو رہی ہیں اور 20,000 میں ایک ہی زبان بولی جانے کی توقع ہے۔ معزز ناظرین، 50,000 سال کے بعد دنیا کیسی ہوگی؟ 50,000 میں اس دنیا پہ سردی ہی سردی ہوگی۔ دنیا بھر میں برفانی دور کا آغاز ہو جائے گا۔ ہماری زمین پہ 5 بار پہلے بھی ایسا وقت گزر چکا ہے جس پر برف ہی برف تھی۔ آخری برفانی دور آج سے قریباً 20 سے 25,000 سال پہلے رہا، جو کہ بعد میں کئی ہزار سال تک قائم بھی رہا۔ یہی وقت ہوگا جب دنیا کا دوسرا بڑا واٹر فال یعنی نیاگرا فال جس کینیڈا میں ہے، وہ شمالی امریکہ کی جھیل لیک ایزی میں غائب ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ اس وقت کی بڑی تبدیلی یہ ہوگی کہ ہمارا دن آج کے دنوں سے 1 سیکنڈ بڑھ جائے گا۔ معزز ناظرین، 60,000 سال کے بعد دنیا کیسی ہوگی؟ اس دور میں ممکن ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کی پہاڑی سلسلے مکمل طور پر ختم ہو جائیں اور ہوائی کے کئی جزائر بھی پانی کے نیچے چلے جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کا ریکارڈ بھی ٹوٹ جائے۔ اس کی جگہ کوئی اور نیا پہاڑ کے لیے ایسا اس لیے ہوگا کہ زمین کے نیچے ٹیکٹونک پلیٹس حرکت کرتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہماری زمین پہ 7 براعظم نہیں رہیں گے۔ سمندروں کے بیچوں بیچ صرف ایک بڑا خشکی کا ٹکڑا رہ جائے گا، لیکن کچھ لاکھ سال کے بعد یہ پھر ٹوٹے گا۔ بہت سے جزائر اور براعظم بن جائیں گے۔ اس دور میں انسان بہت ترقی کر لے گا اور زمین کو چھوڑ کر خلا میں کئی دنیا بنا لے گا۔ معزز ناظرین، 70 لاکھ سال کے بعد دنیا کیسی ہوگی؟ اس دور میں ایک بڑا گیما ریز دھماکہ ہوگا۔ یہ دھماکہ 500,000 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ اگر یہ اس وقت زمین سے ٹکرا گیا تو زمین کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اس کے بعد ہمارا چاند بھی زمین سے بہت دور ہو جائے گا، اتنا دور کہ سورج گرہن لگنا کوئی امکان ہی نہیں رہے گا۔ اس دور میں سورج کی بڑھتی ہوئی روشنی سے زمین کا درجہ حرارت بڑھتا جائے گا، اتنا بڑھے گا کہ زمین پر موجود پلیٹس کی نقل و حرکت رک جائے گی، جس کی وجہ سے چٹانوں اور ایٹماسفیئر کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مابین کیمیکل ری ایکشن بہت تیز ہو جائے گا۔ اس سے ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ ختم ہو جائے گی اور پودے اپنی خوراک نہیں بنا سکیں گے اور آکسیجن بھی خارج نہیں کر سکیں گے، جو کہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ایسا ہونے سے زمین پر تمام پودے اور جانور مر جائیں گے۔ معزز ناظرین، حال 1 ارب سال کے بعد دنیا کیسی ہوگی؟ اس دور میں سورج کی اوسط درجہ حرارت 10 گنا بڑھ جائے گا۔ زمین کا اوسط درجہ حرارت 47 ڈگری ہو جائے گا۔
جس سے ہمارے سمندروں کا پانی بخارات بنکر اڑ جانے کا شدید گرمی پانی اور آکسیجن کی وجہ سے ہماری زمین غیر آباد ہو جائے گی۔ اس دور میں سورج اتنا بڑا ہو جائے گا کہ زمین کے مدار کے قریب آ جائے گا۔ اس دور میں سورج اتنا بڑا ہوگا کہ زمین تک پھیل جائے گا اور زمین کو تباہ کر دے گا۔ یہ زمین جہاں ہم آباد ہیں اس کا نشان تک مٹ جائے گا۔ معزز ناظرین، آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی؟ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے۔ شکریہ۔